اپنا احسان. آج ہمارے ساتھ پروگرام ایسا ہے خیبر پختونخوا میں موجود ہیں ایشیا کے ناقابل شکست باکسر ریحان اظہر, جو پورے پاکستان میں رینکنگ کے اعتبار سے اس وقت ماشاءاللہ سے 6 نمبر پر ہیں, اور ظاہر سی بات ہے واقعی ہمارے لیے قابل فخر ہے. اور جویریہ زیادہ اچھی بات یہ کہ ان کا تعلق بھی پشاور سے, ہمارے شہر سے. جی بالکل, اور وقت ضائع کیے بغیر آپ کی ملاقات کراتے ہیں ریحان سے. بہت شکریہ ریحان, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. ریحان, سب سے پہلے اپنے باکسنگ کریئر کے بارے میں بتائیں, کب آپ نے آغاز کیا, کتنی مشکلات آئی, ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم, میرا نام باکسر ریحان اظہر ہے, اور میں ایک پروفیشنل باکسر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پروفیشنل جو ہے فائٹر بھی ہوں, اور مجھے تقریباً جو ہے 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. سب سے پہلے میں جو ہوں باکسنگ کرتا تھا, مجھے باکسنگ کا شوق چڑھا. پہلے میں باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتا تھا, تو باڈی بلڈنگ کے ساتھ مجھے باکسنگ کا شوق چڑھا. ہمارے گھر چھوٹی سی اکیڈمی تھی, وہاں سے میں نے باکسنگ اپنے کیریئر کا آغاز لیا. تو پہلے میں نے نیشنل لیول پہ کچھ مقابلے لڑے, ایمیچور فائٹر تھا میں. اس کے فوراً بعد جو ہے مجھے کچھ پتہ چلا, ہمارے کرنل صاحب کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر کچھ ایشین فائٹ نائٹس کے مقابلے ہو رہے ہیں یہاں پر, جو یہاں پر درز روڈ کچھ منعقد ہوئے تھے. تو اس حوالے سے میں نے جو ہے اپنے مجھے ایک چیلنج ریسیو ہوا کہ یہاں پر کوئی ایک فائٹر آیا تھا, تو افغانی فائٹر تھا وہ MMA کا. تو اس کی طرف سے جو ہے اس کا چیلنج ہے پاکستان, کچھ اس کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تھا, کچھ وجہ ہو گئی تھی. تو اس ویٹ میں سپر ہیوی ویٹ میں جو ہے ایکچولی باکسر اینڈ فائٹرز بہت کم ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے میرے جو ہے وہاں پر کرنل نے مجھے کہا کہ یہاں پہ میرے لیے ایک اپرچونٹی ہے جو میں مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو الحمدللہ مجھے ایکسپیکٹ بھی نہیں تھا میں کھیل پاؤں گا, لیکن میں نے الحمدللہ اپنی فیوچر کی اپنے کیریئر کی پہلی فائٹ جو میں نے کی وہ میں نے MMA فائٹ کی, جو پاکستان سے افغانستان کی تھی. اور اس میں الحمدللہ میرا 1 منٹ اینڈ 30 سیکنڈ میرا رپ ناک آؤٹ میرا جو ہے ریکارڈ ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد اس طرح مجھے جو ہے اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی. اور کھیلتے کھیلتے میرا پھر جو ہے پاکستان باکسنگ کاؤنسل میں کریم آزاد صاحب اور عبدالرشید بلوچ صاحب کے تھرو الحمدللہ میں اپنا لائسنس رجسٹرڈ کروایا. اور اس وقت جو ہے ہماری جو رینکنگ ہوتی ہے وہ وائٹ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے ہماری اس طرح. اور پھر کھیلتے کھیلتے الحمدللہ آج میں WBC ٹائٹل میں پاکستان لے کے آیا ہوں. اچھا ریحان, تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا ادھر آنے کا, یعنی عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکوں نے بڑے ہو کے پائلٹ بننا ہوتا ہے, ڈاکٹر بننا ہوتا ہے, لڑکیوں نے ٹیچر بننا ہوتا ہے. آپ اپنا بتائیں, آپ کا بچپن سے شوق تھا یا آپ کی کوئی انسپریشن تھا, اس کو آپ نے آگے. جی میم, مجھے جو ہے بچپن سے ہی مجھے میم فائٹ کا شوق تھا. بیسکلی مجھے مارشل آرٹس کا شوق تھا بچپن سے, تو اس لیے میرے بابا نے مجھے جو ہے کراٹے سینٹر میں مجھے ڈالا تھا. اور میم میں بیسکلی آپ دیکھتے ہیں ایسے کہ جو ہے کچھ بچپن سے بچوں کے شوق ہوتے ہیں, کچھ اس سے کوئی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ڈریگن اس طرح دیکھتی ہیں, باربی ڈالز وغیرہ اس طرح وغیرہ, اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ یہی ڈریگن بالز, جسٹس لیگ وغیرہ. تو بچپن سے مجھے شوق تھا اس چیز کا, لیکن بس اللہ پاک نے راستے بنائے اور الحمدللہ. بچپن سے آپ لڑاکو تھے؟ جی میم, بچپن سے ہی مجھے شوق تھا. آپ اب تک ایشیا میں ناقابل شکست. جی میم. میم بیسکلی الحمدللہ میں سب سے پہلے جو ہے اپنے جو ہے اس شہر پشاور اور خیبر پختونخوا اپنے اس کا شکر ادا کروں گا جن کا مجھے سپورٹ ہے. سب سے بڑی بات ہے مجھے سپورٹ ہے, مجھے اسپانسر کا سپورٹ ہے. اور اس کے بعد میم میرے استاد محترم جو اشفاق مومن ہیں جو مجھے ٹرین کرتے ہیں. میم میں اپنی تعریف نہیں کروں گا, لیکن میم کچھ لوگ باکسنگ میں اور ایشین اس میں MMA میں کافی میم فرق ہوتا ہے. باکسنگ میں ہم لوگ کھیلتے ہیں رولز ریگولیشن کے ساتھ ہم لوگ کھیلتے ہیں, اور جو MMA فائٹ ہوتی ہے میم یہ کیج فائٹ ہوتی ہے. بیسکلی یہ کیج فائٹ ہوتی ہے, اور اس میں میم جو ہے مینز آپ کو جو اپنے جو آپ کا اوپوننٹ ہے اس کو آپ نے ناک آؤٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے, تبھی آپ کو ون ملتی ہے. تو اس میں میم مجھے جو ہمارے استاد ہیں, اور پھر میم سپر ہیوی ویٹ کے باکسر کو ٹرین کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو میرے استاد کی بہت محنت ہے, اکثر ان کو لگ جاتی ہے ٹریننگ کے دوران, ان کو لگ جاتی ہے کافی دفعہ. اکثر جو ہے ہیوی بیگز منگوانا, پھر ہمیں باقاعدہ اسپانسر کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے. تو اسی وجہ سے میم یہی میرا وہ ہے کہ میں جو ہوں الحمدللہ اس وجہ سے کھیلتا ہوں. جی. انٹرنیشنل لیول پر کھیلتے ہوئے آپ پر کتنا پریشر ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے آپ پر ہوتا ہوگا کہ ملک کے لیے میں نے یہ ٹائٹل جو ہے جیت کر آنا ہے, تو اس چیز کو آپ پھر کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ میم ہمیں جو ہے اس کا سب سے مختصر جواب میں آپ کو یہی دوں گا کہ میم بس اس وقت ہمارے جو ہے دل و دماغ میں ایک ہی محبت ہوتی ہے, وہ پاکستان ملک کی ہوتی ہے, اپنے ملک کی ہوتی ہے. کیونکہ میم آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے جو میری پہلی فائٹ تھی وہ میں نے جو ہے افغانستان میں لڑی تھی. تو میم کسی اور ملک میں جا کر اپنے ملک کا جھنڈا متاثر بلند کرنا, تو میم اگر جس بندے کے دل میں یہ چاہ ہوتی ہے تو پھر جو ہے بس پھر کوئی پریشر اتنا بڑھنے نہیں لگتا. ورنہ کراؤڈ پریشر وہاں پہ سب سے بڑا پریشر تو کراؤڈ پریشر ہی ہوتا ہے, ہوٹنگز وغیرہ کچھ. اکثر وہاں پہ آپ کو آپ کے استاد کا سمجھ نہیں آتا, وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں فائٹ کے دوران
کہ آپ کو مطلب اگلے اپنا اوپوننٹ کی یہ چیز ٹارگیٹ کرنی ہے, یہ سب ٹارگیٹ کرنا ہے, ٹارگیٹ کرنا ہے, سمجھ نہیں آتا اتنا پریشر ہوتا ہے. لیکن اس وقت صرف بندے کو یہی ہوتا ہے کہ میں پشاور سے نہیں آیا, میں جو ہوں لاہور سے نہیں آیا, میں جو ہوں سندھ سے نہیں آیا, میں پاکستان سے آیا ہوں. تو اس وقت سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کر لیتے ہیں. ریحان, جیسے کہ ایشین لیول پر رینکنگ کے اعتبار سے آپ 6 نمبر پر ہیں, تو اس طرح ورلڈ وائڈ آپ لوگوں کی کیا رینکنگ ہوگی؟ میم ورلڈ وائڈ ہماری اپنی ایک پرسنل ویب سائٹ ہوتی ہے جو باکس ایٹ کے نام پر ہے, جس میں کافی ٹیلنٹڈ باکسرز میں موجود ہیں, لیکن وہ صرف باکسرز کی ہے, جس میں محمد علی صاحب, مائک ٹائسن صاحب, اس طرح کی کافی جو ہے مطلب ہمارے پاس جو لیجنڈری باکسرز جو ہیں, مینو پیکیو وغیرہ, یہ رجسٹرڈ ہیں. تو اس پر میم جو ہے اس پہ ہماری وہ رینکنگ بھی ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہے میری جو ورلڈ وائڈ رینکنگ ہے میری 956 ہے. اس میں سمپلی آپ جو ہے ہمارا جو لائسنس کا سیپ نمبر ہوتا ہے, تو ہر کسی کو معلوم نہیں, یہ سمپل ہے. اس میں اگر آپ کسی باکسر کا نیم سرچ کرتے ہو تو آپ کو اس کا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس وقت ورلڈ وائڈ ریکارڈ میں 956 ہے. ایک فائٹ کے لیے خود کو تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ ایک فائٹ کے لیے خود کو تیار کرنے میں ہمیں جو ہے چیلنج ملتا ہے. سب سے پہلے پروفیشنل میں ایمیچور میں فرق ظاہر کرنا چاہوں گا. جب ایمیچور فائٹ ہوتا ہے اس میں مطلب جو ہے آپ کو 1 مہینہ یا 45 ڈیز آپ کو مطلب مل جاتے ہیں کہ آپ کی اس سے فائٹ ہے. ایک پلانڈ فائٹ ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے جو انٹرنیشنل ہوتا ہے اس میں میم اس طریقے سے فائٹ نہیں ہوتی. اس میں آپ کو جو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اس کنٹری کے ساتھ آپ کی فائٹ ہے, کیونکہ اس میں ہمیں چیلنج ہوتے ہیں. اس میں لوگوں کے پاس ٹارگیٹس ہوتے ہیں, ہمارے پاس اپنے جو ہے سارے جو ہے بیلٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہمیں باقاعدہ چیلنج ریسیو ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز امریکہ اینڈ پاکستان کی لیٹس سپوز فائٹ ہے, تو اس میں آپ کو باقاعدہ چیلنج ریسیو ہوتا ہے کہ اس آپ کی ویٹ کیٹیگری کا باکسر آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ میں تم سے اس کیٹیگری میں فائٹ کرنا چاہتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ حساب ہوتا ہے اس میں. ریحان, آپ نے ملک کے لیے ویسے تو ماشاءاللہ سے بہت سارے ٹائٹلز جیتے ہیں, اپنے نام کیے ہیں بہت سارے ٹائٹلز. کوئی ایک ایسی خواہش یا کچھ آپ جو ملک کے لیے اچیو کرنا چاہ رہے ہوں, اور پھر ذرا آپ تھوڑا سا بتائیں آپ کے اب مزید آگے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ میم ابھی تک میں نے جو ہے الحمدللہ سب سے پہلے جو میں نے وہ کیا ہے, میں پاکستان ہیوی ویٹ چیمپئن, میں نے ٹائٹل نے نام کیا ہے ہیوی ویٹ چیمپئن کا. اس کے بعد میں نے جو ہے جو جس کا ذکر کر رہا تھا ایشین ویمن فائٹ, اس کا میں نے اپنے نام کیا ہے. اس طرح میرے پاس اور بھی کافی ہمارے ساتھ ٹائٹل موجود ہیں. ابھی میرے پاس میم جو اس وقت ہے یہ جاوید رفیقی پروموشن کی طرف سے ہے. جاوید رفیقی ایک اسپانسر ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے جو ہے میچ میکر ہیں, ان کی طرف سے میم میں جو ہے یہ بیلٹ میرا جو ہے ایک نائس بیلٹ ہے میرا. تو یہ اب میم جیسے آپ دیکھیں WBC یہ عربک سی ٹائٹل ہے میرے پاس صرف, اور میں میم چاہتا ہوں میں WBC ٹائٹل لے کے آؤں. تو میرا سب سے بڑی خواہش ہے پاکستان کے لیے. ہم آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں میم انشاءاللہ وزوجل اس کے بعد جو ہے میں اپنی جو فائٹ ہوگی وہ انشاءاللہ انگلینڈ میرے ایک چیلنج مجھے ریسیو ہوا ہے. مجھے تقریباً 200 چیلنج ریسیو ہو چکا ہے, لیکن اپنے اسپانسرس کی تھوڑی سی میرے اسپانسر تھوڑے سے کمزور ہیں, تو اس وجہ سے میم میں جو ہوں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا اس وجہ سے. لیکن انشاءاللہ وزوجل مجھے کسی اچھے اسپانسر کی تلاش ہے, اس کے فوراً بعد میں جو ہوں اپنے انشاءاللہ اس فائٹ کو انجام دوں گا. کوئی ایک ایسا ٹائٹل جو کہ پاکستان سے رہ گیا ہو اور وہ آپ نے واپس پاکستان لانا ہو؟ میم الحمدللہ اس طرح کافی باکسرز موجود ہیں. جو سب سے پہلے WBC میم صرف جو ہے عامر خان صاحب کے پاس تھا, اور اب کافی ایسے باکسرز کافی ویٹ کیٹیگریز میں موجود ہیں جو پاکستان کے لا چکے ہیں. اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ریپڈ فائر. ریحان, ہم آپ سے کوشچنز کریں گے وداؤٹ سوچے سمجھے, جو آپ کے مائنڈ میں آئے آپ نے جواب دے دینا, ٹھیک ہے؟ اپنی ایک اچھی کوالٹی بتائیں. باکسنگ. کوئی ایک خواہش. بیکم اے ورلڈ چیمپئن. ایک پچھتاوا. کہ میں جو ہوں اب تک میں جو غرض فیلڈ میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا تھا. باکسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ باکسر نہ ہوتا تو ریسلر ہوتا. لڑکے سارے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں کہ لڑکے؟ ڈیپینڈ کرتا ہو کس فیلڈ میں, فیلڈ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اس کے مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. کوئی سپورٹ بھی ہوتی؟ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کو پوش کر رہا ہوتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اگر آپ میں بھی ہے ایسا کوئی ٹیلنٹ تو نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں, ہم پہنچائیں گے آپ کی کہانی دنیا تک. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.